السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ النبا کی آیت نمبر 5 تک کل ہم نے کیا، جس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار کس بارے میں چہم گوئیاں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عالم قدیم ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نیلگوں آسمان، اس میں آویزاں اربوں چمکتے دمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ مختلف عناصر، یہ سب چیزیں ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہیں گی۔ ان کے درہم برہم ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو درہم برہم کر دینا کوئی حکیمانہ فعل ہے۔ اس لیے قیامت کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے سب من گھڑت باتیں ہیں، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ہماری صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی اور ہوا کے جھونکے انہیں صدہا بار الٹ پلٹ کر رکھ دیں گے، تو پھر ان بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کرنا قطعاً ناممکن ہوگا۔ اور بعض لوگ قیامت کو ناممکن تو خیال نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں بھی یقین تھا کہ قیامت ضرور آئے گی، اور گم گم کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اور بعض اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ پہلے تو قیامت برپا ہوگی ہی نہیں، اگر بالفرض ہو بھی گئی تو اس روز بھی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و احسان سے ہمیں ہی سرفروز فرمائے گا۔ یہ لوگ جو آج غربت کے شکنجہ میں کسے ہوئے ہیں، ان کا اس روز بھی یہی حال ہوگا، ان کا کوئی پرسانی حال نہ ہوگا۔ اس میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جنہیں علماء نصارہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اگرچہ جسمانی بست کے قائل تو نہ تھے، لیکن روحانی بست کو وہ تسلیم کرتے تھے، اور بعض تناسخ کے قائل تھے، اور روح اپنے نیک اور بد اعمال کے بعد جسم بدلتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 6، کیا بنا دیا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میہیں، اور ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، اور ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام، نیز ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا یعنی سورج، اور ہم نے برسایا بادلوں میں موسلادھار پانی تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی، نیز باغات، اور بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج۔ یہ آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ تھا۔ اب تفسیر کے مطابق پوچھا جا رہا ہے کیا بنا دیا زمین کو بچھونا، یعنی منکرین قیامت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے اس کرہ ارض کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح آرام دہ نہیں بنایا؟ تمہاری بقا، تمہاری نشو و نما اور آرام و آسائش کے لیے جو چیزیں تمہیں مطلوب تھی سب کی سب بڑی فیاضی سے تمہارے لیے مہیا کر دی۔ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے زرخیز میدان میں لہلہاتے ہوئے کھیت، سرسبز باغات، ابلتے ہوئے چشمے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے دریا کس نے بہا دیے ہیں؟ جس علم و قدیر نے تمہیں زندہ سلامت رکھنے کے لیے کمال حکمت سے ہر چیز فراہم کر دی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے؟ ان سلسلہ حقائقوں کی طرف دیکھو، یعنی پہاڑوں کی طرف دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کیل کی طرح انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا ہو تاکہ اس کے وزن سے کرہ ارض کی اضطراری حرکت رک جائے۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں میں تمہارے لیے ان گنت فوائد اور منافع بخش چیزیں ہیں جو ذات اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کیا اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ وہ بالشت بھر کے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے! اگر تمہاری نظر اتنی بینا نہیں کہ وہ وسیع زمین اور فلک بوس پہاڑوں میں اس کی حکمت کے جلووں کو دیکھ سکے تو آؤ اپنی ذات میں غور کرو۔ ہم نے تم سب کو مرد ہی پیدا نہیں کیا اور نہ سب کو عورتیں بنایا۔ تم خود سوچو، مرد و زن دونوں کی تخلیق اس قطرہ آب سے ہوتی ہے، ایک ہی رحم میں نشو و نما پاتے ہیں، خوراک بھی دونوں کو یکساں ملتی ہے، لیکن کسی کو لڑکا بنا دیا اور کسی کو لڑکی۔ ایک باپ بننے کے قابل ہے، دوسری ماں بننے کے قابل ہے، جیسے باپ بننا ہے اس کو تمام ایسے آلات
قوتیں اور صلاحیتیں بخش دی ہیں کہ جس کے باعث وہ باپ بننے کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جس کو ماں بننا ہے وہ ماں بننے کے تمام جسمانی اور نفسیاتی صلاحیتوں سے بہرور ہے۔ اگر تمہیں جوڑا جوڑا نہ بنا دیا جاتا تو فسائشی نسل کیسے ہوتی؟ اگر تم جوڑا جوڑا پیدا نہ کیے جاتے تو زندگی کا یہ کٹھن سفر ہر کیف و رنگ سے محروم ہوتا۔ جس ذات پاک نے نسل انسانی کو مرد و زن میں تقسیم کر کے ان کی تمام صنفی ضروریات کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ ان باریکیوں میں غوطہ زنی کی تمہیں مہلت نہیں تو ذرا اپنی نیند اور بیداری کے دو مختلف حالتوں میں غور کرو۔ بیداری کی حالت میں تم دماغی یا جسمانی مشقت کرتے ہو، تم تھک کر چور ہو جاتے ہو، تم میں مزید کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ اچانک نیند تمہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، کچھ وقت کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہو، جملہ تفکرات اور اندیشوں سے تمہیں نجات مل جاتی ہے۔ کچھ دیر سو لینے کے بعد جب تم بیدار ہوتے ہو تو دماغی درماندگی اور جسمانی تھکاوٹ کافور ہو چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جوش و نشاط کی کیفیت اود کر آتی ہے اور تمہیں عصر نو جہاں زندگی کا آغاز کر دیتے ہو۔ سنو، ہم نے تمہیں یعنی تمہارے لیے نیند کا آرام اور راحت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم تمہیں نیند کی نعمت سے محروم کر دیں تو یہ زندگی تمہارے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ بن جائے اور دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جائیں۔ یہ ہماری قدرت ہے جس نے نیند جیسے تم میں موت کی بہن کہا کرتے ہو، اس کو ہم نے قوت و نشاط کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ بے شک جس کی قدرت کاملہ کا یہ عالم ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ناممکن ہے؟ کچھ تو انصاف سے کام لو۔ بیان فرمایا گیا ذرا شب و روز کی اس تسلسل پر غور کرو۔ رات آتی ہے، ساری کائنات پر اندھیرے کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لپٹ کر رہ جاتی ہے۔ جو کام دن کے اجالے میں تم نہیں کر سکتے وہ رات کی اس تاریکی میں تم بلا تکلف انجام دے سکتے ہو۔ دن بھر کی تگ و دو کے بعد تم گھر واپس آتے ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ رات بسر کرتے ہو۔ تمہیں رات کی تاریک سناٹوں میں جو آرام ملتا ہے، وہ جو میٹھی نیند تم سوتے ہو، وہ آرام اور میٹھی نیند دن کے اجالے میں کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شیطان اور نفس کے پرستار رات کو ہی اپنے عشرت قدوں کی رونق بڑھاتے ہیں۔ خداوند رحمان کے بندے رات کو اٹھتے ہیں جب ساری دنیا سو جاتی ہے اور وہ اپنے سجدہ نیاز سے، اپنے نالہ خائے جگر قدات سے اور اپنی اشک باریوں سے اپنے گوشہ خلوت میں چراغاں کرتے ہیں۔ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کس نے کیسی رات گزاری ہے۔ رات کو ایسا لباس اور مکمل پردہ ہم نے بنا دیا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ رات کے برعکس جب دن ہوتا ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے، ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے، زندگی رکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگتی ہے، بازار کھل جاتے ہیں، منڈیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، کاشتکار اپنی زمینوں میں ہل جوتتے ہیں، غرضا کہ سورج طلوع ہوتے ہی کسب معاش کے لیے جدوجہد اور تگ و دو کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت بیان فرمایا ہماری قدرت اور پختہ کاری کی شان ملاحظہ کرنی ہو تو ذرا آسمانوں کی اس نیلگوں چھت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، ہزار صدیاں بیت چکی ہیں، اس سائبان کو تنے ہوئے بتاؤ شکست اور راحت کا کوئی نشان اس میں نظر آتا ہے؟ کوئی کہیں شکن، کوئی سلوٹ، کوئی جھول نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بار بار دیکھو، طاقتور دوربینیں لگا کر دیکھو، تمہیں کبھی کہیں بھی کوئی بوسیدگی کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے گی۔ ان کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ بے شمار ستارے اس میں موہے گردش ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اپنے مدار سے سر منہ سرک سکے، تیز روی یا سست گامی کا مظاہرہ کرے، یا جو نظام اوقات اس کے لیے مقرر ہیں اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرے۔ تم ہماری قدرت اور طاقت کو اپنی ناقص طاقت پر قیاس کرتے ہو، یہ تمہارا سراسر تمہاری نادانی ہے۔ آیت میں مراد سورج ہے، یعنی کہ سراج، یہ ایک چراغ جو سارے عالم کو منور کر رہا ہے۔ اس کے بنانے والے ہم ہیں اور وہ صرف روشن ہی نہیں گرم بھی ہے۔ روشن اور حرارت دونوں زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اہل علم سے مخفی نہیں کہ کائنات کی یہ ساری چہل پہل، گلشن ہستی کی یہ حسن آرائیاں اور جمال و آفرینیاں نور اور حرارت دونوں کا کرشمہ ہیں۔ اگر اس میں صرف نور ہوتا یا صرف حرارت ہوتی تو زندگی نام کی کوئی چیز یہاں نہ پائی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔